ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا، دھوکہ، بدعہدی، بددیانتی۔ ایران کے اوپر جب وہ دوبارہ اٹیک ہونے جا رہا ہے، اس طرح کی خبریں جب سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بات اب خود ایران کی جانب سے سامنے آ رہی ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈسیپشن کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور مذاکرات کی آڑ میں اصل میں ان کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک ہونے جا رہا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ان کے اوپر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک سرپرائز اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے رشیا نے یہ وارننگ 2 بار جاری کی، اور آج ایران نے خود اس بات کو کنفرم کیا ہے اور بیان کیا ہے، ان کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب سے سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد پہلی بار ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ وگرنہ اگر ہم دیکھیں کہ جب سیز فائر ہوا ہے تو اس کے بعد عمومی تاثر یہی تھا، اور لاجک بھی یہی ہے، اور وزڈم بھی یہی ہے کہ اب اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اب ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ امریکہ کے پاس ایک تو وہ جنگ ہار چکے ہیں، اور دوسرا ملیٹرلی وہ کچھ اچیو نہیں کریں گے، سو ان کو بھی یہ جنگ جو وہ ختم کرنی چاہیے، اور ٹرمپ انتظامیہ کو اس جنگ سے نکلنا چاہیے۔ وزڈم لاجک تو یہی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ایران پر دوبارہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ڈیلیگیشن نہیں بھیج رہا، اور پاکستان اور ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے میں ہے۔ ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایرانی صدر کے ساتھ کال پر بات کی ہے، اور کافی لمبی چوڑی یہ کال تھی، 45 منٹ تک یہ کال چلی، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے مکمل بریف کیا ہے جو ان کا دورہ ہوا، جس میں وہ سعودی عربیہ گئے، قطر گئے، پھر ٹرکی گئے، تو اس بارے میں بریفنگ دی گئی کیا نیا پرپوزل ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک ایسا پرپوزل ڈرافٹ کیا جا رہا ہے ایران کے لیے کہ جس میں سینکشنز کا جو خاتمہ ہے وہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی خبریں بھی جب وہ سامنے، یعنی پاکستان اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو ٹالا جائے۔ پاکستان یہ ایک مشکل ڈپلومیسی کر رہا ہے کہ ایک نیا راؤنڈ ہو، اور اس نئے راؤنڈ کے اختتام پر کوئی ڈیکلیریشن بھی سامنے آئے، کوئی مشترکہ اعلامیہ ایران اور امریکہ کا سامنے آئے، اور کسی فریم ورک کے اوپر دونوں جو وہ راضی ہو جائیں، اور دوبارہ سے جنگ نہ ہو، سیز فائر ایکسٹینڈ ہو۔ اس طرح کی پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے، اور ایران ہو سکتا ہے وہ ڈیلیگیشن بھیج دے پاکستان کے کہنے پر، لیکن ابھی جب ہم ویڈیو کر رہے ہیں تو ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں ویڈیو کے درمیان کوئی انفارمیشن جو وہ آ جائے، لیکن اصل بات یہ نہیں کہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ڈیلیگیشن نہیں آ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بات خود ایران کر رہا ہے۔ اچھا، ابھی نتنیاہو نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، یہ نتنیاہو کہہ رہا ہے۔ اور ادھر ایران کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی وقت ان پر اٹیک ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بار وہ اٹیک کریں گے تو جیت جائیں گے، ٹھیک ہے نا، شکست ہی ان کا مقدر ہوگی، لیکن بہرحال ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی بات ناظرین اس وقت یہ ہے کہ 2 راستے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 پالیسیز ہیں، 2 راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کے مفاد کے اندر، ریجن کے مفاد کے اندر، خود امریکی مفاد کے اندر، اور نئی ریالٹیز کے مطابق امن کی بات کی جائے، جنگ کے خاتمے کی بات کی جائے، اور اپنی یہ ہے نا کہ بھائی ایران پر تباہی کرنا ہے، جنگ ہی کرنی ہے، اس پالیسی کو بدلا جائے، ایک ایگریمنٹ کر کے اب یہاں سے معاملات کو جو ختم کیا جائے۔ جیسے ابھی پوپ جو وہ پھر سامنے آئے ہیں، پوپ نے کہا ہے کہ ان ناجائز جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر وہ یعنی ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس ناجائز جنگوں سے جب کچھ حاصل نہیں ہوگا، عالمی رہنما جو ہے ایک پورا امن حل نکالیں، اور معاشی بحران اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ایرانینز کی جانیں جو وہ خطرے میں ہیں۔ یہ پوپ نے تازہ ترین اسٹیٹمنٹ جب جاری کی ہے۔ سو امریکی عوام، یورپین عوام، خطہ، سب کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے، اسرائیل کو لگام ڈالی جائے، اور تبھی اسی سے ہوگا۔ دوسری پالیسی، دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے روایتی پالیسی، جس میں یہ ہے کہ ایران کو تباہ کرنا ہے، جس میں یہ ہے کہ OIC ملکوں کو تباہ کرنا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم نے وار آن ٹیرر کے ذریعے دیکھا ہے، بہت سارے OIC ملکوں کو تباہ کیا گیا۔ ایران ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ اس پر اٹیک ہوگا، اس لیے انہوں نے 2003-4 سے یہ تیاری شروع کر لی تھی۔ ایران نے دہائیوں تیاری کی ہے تو وہ جیتے ہیں، یہ میزائل ایک دن میں تو نہیں بن جاتے۔ تو دوسرا راستہ اور دوسری پالیسی وہ ہے ایک روایتی پالیسی کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنے گا،
ایران کو تباہ کریں گے، وہ کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اور OIC ملک جو ہے وہ ان کے نشانے پر ہیں، اسی ڈائریکشن میں وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسری پالیسی، دوسرا راستہ جو روایتی راستہ ہے اسی کے اوپر وہ آگے بڑھیں گے۔ یس، ویسٹ میں وہ وائسز ہیں، امریکہ کے اندر وہ وائسز ہیں کہ جو پہلا پہلی جو پالیسی ہے اس کو پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں جنگوں کے اوپر، جیسے آپ ویسٹ میں دیکھیں پوپ تنقید کر رہے ہیں، کیملا ہارس نے کہا کہ یہ وار آف چوائس ہے، اور سینیٹرز بات کر رہے ہیں، باقی لوگ بات کر رہے ہیں، عوام مظاہرے کر رہے ہیں، ماگا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے نہیں کرنی ہے۔ لیکن آخر میں کس کی پالیسی غالب آئے گی؟ کون سی وائسز جو ہے وہ غالب آئیں گی؟ تو وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جو زائنسٹ وائسز ہیں اور جو انہوں نے سارا کنٹرول کر رکھا ہے، وہی آخر میں انہی کی پالیسی کو ایک بار پھر جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو یہ دو ہی طریقے نا آپ صورتحال کو ریڈ کرنے کے کہ معاملات جو کس ڈگر پر آگے جو وہ چلیں گے۔ سو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پالیسی کو تب تک جاری رکھیں گے جب تک وہ اتنے ڈیمیج نہ ہو جائیں کہ وہ اس پالیسی کو جاری رکھنے کی سکت ہی نہ رکھتے ہوں۔ یعنی آج تو وہ موقع ہے کہ آپ ہوش و حواس میں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سٹڈی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ اب ہم اپنی پالیسی بدل رہے ہیں، کیونکہ ملیٹرلی ہم کچھ اچیو نہیں کر سکتے، اس کے نتیجے میں جو اکنامک کرائسس آئے گا، سو بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ڈیمیج ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، اس پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ اب اس روایتی پالیسی کو بدلا جائے۔ زمینی حقائق بدل چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہوش و حواس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں۔ آخر کار یہ تبھی ہوگا جب نقصان اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ اس پالیسی کو مزید جاری رکھنے کی سکت ہی نہ رکھتے ہوں، تو پھر ایران بھی اسی ڈائریکشن میں جنگ لڑے گا کہ وہ میکسیمم اکنامک ڈیمیج پہنچائے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی جنگ لڑی، اگر وہ اکنامک فیکٹر کو درمیان میں ایڈ نہ کرے تو مجھے بتائیے، ایران کا بجٹ ہے $15 بلین، امریکہ کا بجٹ ہے $1500 بلین، جو اس سال ہو جائے گا اب $1000 بلین ہے۔ کوئی مقابلہ بنتا ہے ایران اور امریکہ کا؟ $15 بلین اور $1000 بلین والی فوج کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ سو یہ جو ایران جنگ لڑ رہا ہے یہ پہلے سے طے تھی کہ ہم نے اس انداز میں لڑنی ہے، یہ طریقہ انہوں نے پہلے سے، یہی میتھڈ تھا اس جنگ کو لڑنے کا، اور آگے بھی ایران اسی میتھڈ پر جب لڑنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب بنیادی بات ہے اور بڑی ڈینجرس بات ہے۔ اور جو اصل ایک اور بات ہم کرتے رہے ہیں کہ ڈینجرس بات کیا ہے؟ ڈینجرس بات یہ ہے کہ دنیا کیوں کنڈیم نہیں کر رہی ایران پر حملے کو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جنگ کو کنٹین نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک جنگل بنا رہے ہیں جس میں کوئی بھی بھیڑیا آ کر اپنی طاقت کے زور پر کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں آپ کوئی مورل، آپ کوئی لیگل، آپ کوئی لیجیٹیمیسی، وہ ریسٹرینٹس نہیں لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اسرائیل جب چاہے وہ اس ریجن میں جائے اور کسی بھی ملک کو ہنڈ ڈاؤن کرے، کسی کا بھی وہ جا کر شکار کر لے، ایز اے شکار اس کو وہ ٹریٹ کرے، وہ جینوسائیڈ کر دے، وہ بمباری کرے، وہ لوگوں کو مار دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر وہ رکے گا تو صرف اس بات میں کہ اس کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اگر اس کے پاس پاور ہے تو پھر وہ نہیں رکے گا، کیونکہ اس کے آگے کوئی مورل، کوئی لیگل، ایسی کوئی ریسٹرینٹس نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے سٹاک پاس کو بھریں گے، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو آپ نے جنگل بنا دیا نا، جنگل میں تو پاور چلتی ہے، جس کی پاور ہوگی وہ آئے گا اور تباہ کر دے گا، حملہ کرے گا۔ تو یہ ڈینجرس بات ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اگر انہوں نے کنڈیم کیا ہوتا، اگر دنیا نے مورل کنسٹرینٹس لگائی ہوتی ہیں، اگر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہوتا، دوبارہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے تھے۔ ابھی تو پاور ہے نا بھائی، ساری بات پاور کے اوپر کھڑی ہے کہ اگر آپ تباہ کر سکتے ہیں، اگر کسی بھی OIC ملکوں کو تباہ کر سکتے ہیں، اگر ایران کو تباہ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ صرف مسئلہ ان کو تب پیدا ہوتا ہے جب آگے سے کوئی رسپونڈ کرے، یا آگے سے ایران رسپونڈ کرے اور ان کی اکانومیز کو مسئلہ پیدا ہو جائے، تب ان کی دوڑیں لگتی ہیں۔ یعنی ویسٹ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران کے اوپر بمباری ہو، لبنان، فلسطین کے اوپر بمباری ہو، اسرائیل جو مرضی کرتا پھرے، لیکن اگر اگلا فریق جواب دے یا اگلا فریق اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے اور ان کا تیل بند ہو جائے تو پھر ان کی دوڑیں لگیں گی۔ اور اس میں بھی یہ اسرائیل کو کنڈیم نہیں کریں گے،
الٹا ایران کو کنڈیم کریں گے. سو یہ بیہیویئر کو نہ تبدیل کرنا ہمیں ایک اور جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. آئی ہوپ سو کہ ایسا موقع نہ آئے, لیکن اب چونکہ خود ایران ایسی بات کر رہا ہے, اینڈ اگین میں نے آپ کو بتایا یہ روایتی پالیسی ہی کو پرسو کریں گے, اس وقت تک یہ کرتے رہیں گے, یہ اگلے 100 سال تک بھی اسی پالیسی کو پرسو کرتے رہیں گے, یا اگلے 1 سال تک یا 6 مہینے تک یا 2 سال تک, جب تک ان کے پاس طاقت ہے یہ اس پالیسی کو بدلنے والے نہیں ہیں. یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں جو ہے وہ ہیڈ لائنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں گے اگر یہ بلاکڈ کو کھول دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے وہ تیار ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کبھی اب کھولیں گے ہی نہیں. تو ایران تو بار بار لچک دکھا رہا ہے, ایران تو بار بار جیسچر دے رہا ہے, کنسیشن دے رہا ہے, پھر جنگ بھی ان پر مسلط ہوئی ہے, لیکن یہ دھوکے بازی سے, بددیانتی سے, ایران کو تباہ کرنے کی پالیسی سے, ایکسپینشن اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک اور حملہ کرنے جا رہا ہے. اب ذرا ہیڈ لائنز دیکھتے چلی جائیے. اب تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے یہ IRGC کے ساتھ ریلیٹڈ ادارہ ہے, یعنی ان کا بڑا میڈیا ہے لیکن IRGC کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, لنک ہے, وہ خود اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. ایران پریپیئرز فار دا پاسبلٹی آف ریزیومنگ دا وار, اور اس کو سعودی عرب کا میڈیا العربیہ وہ بھی کوٹ کر رہا ہے. یعنی یہ جب سے سیز فائر ہوا اس کے بعد پہلی بار ایران کہہ رہا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اینڈ اگین میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈپلومیٹک ٹریک ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے. پاکستان رابطے کر رہا ہے, پاکستان کو بہت ساری کالز بھی موصول ہو رہی ہیں, کینیڈا کے ساتھ بات ہوئی ہے, یورپینز کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ریجن کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ابھی وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہم JD وینس کو بھی بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سو ڈپلومیٹک ٹریک اور پاکستان کی ڈپلومیسی وہ ساری کوششیں جاری ہیں, بٹ یہ جنگ کے خطرات. ایران از پریپیئرڈ فار دا پاسبلٹی آف ریزیومنگ دا وار ان دا. اچھا اب یہ انہوں نے کہا کہ جنگ شروع ہوگی تو ایران پھر کیا کرنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا باب المندب, ارامکو, یمبو اور فجیرہ ول انٹر دا اسکوپ آف کانفلکٹ. یعنی یمبو یہ وہ ہے جو سعودی عربیہ کی ریڈ سی والی جو فیسلٹی ہے, جہاں سے یہ ریڈ سی کے ذریعے آئل ایکسپورٹ کر سکتا ہے سعودی عربیہ, اس کو یہ اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور جو فجیرہ ہے جو کہ UAE کی اہم ترین بندرگاہ ہے, اس کو یہ اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی اب جو جنگ شروع ہوگی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہوگی. اور ابھی آپ دیکھیے کہ UAE جو ہے وہ مکمل لابینگ کر رہا ہے, کافی افسوس کی بات ہے بٹ کیا کہہ سکتے ہیں, وہ لابینگ کر رہے ہیں کہ ایران پر حملہ ہی کیا جائے. اور ابھی انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے, امریکہ میں ہی ان کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم $1.4 ٹریلین جو وہ امریکہ میں انویسٹ کریں گے, اور UAE جو ہے وہ اس جنگ کو بھی مکمل فنڈ کرنے کی لیے تیار ہے, اور فنڈ کر بھی رہا ہے, کہیں نہ کہیں پس پردہ یہ ہو رہا ہے, وہ فنڈنگ بھی اس کی دے رہے ہیں اور مزید بھی دیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم $1.4 ٹریلین انویسٹ کریں گے. اس موقع پر یہ بات کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں, حملہ کریں, ہم آپ کو فنڈ کریں گے. سو یہ اس میں UAE کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے ملک کو جب میدان جنگ بنا کے. ٹھیک ہے نا, وہ ایران سے لڑ نہیں سکتے ہیں, اور ایران کے ساتھ وہ کیوں لڑیں, اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی ملٹری اٹیک ہونا چاہیے اور ایک کوalition آئے اور ایک اتحاد بنے جو آ کر ایران پر حملہ کرے. اگر اتحاد بننا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس جینوسائیڈ کرنے والے کے خلاف بھی ایک ملٹری الائنس ہم بنائیں گے, اور اس کو بھی ہم مکمل اکنامک سپورٹ دیں گے. وہاں آپ نہیں کہہ رہے, وہاں پر اچھا جی ہم ٹینٹ بھیجیں گے, اچھا جی ہم امداد تھرو ایئر بھیج دیں گے, وہاں ملٹری الائنس نہیں بنائیں گے. ادھر ملٹری الائنس بنائیں گے اور ٹریلینز آف ڈالرز بھی دیں گے, اس سے کسی کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہوگی. اور یہ بات سعودی عربیہ نے سمجھی ہے, یہ بات قطر نے سمجھی ہے, یہ بات ٹرکی نے سمجھی ہے, لیکن یہ فی الحال نہیں سمجھے. کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اب ایران کہہ رہا ہے کہ یہ سارے علاقے میدان جنگ ہوں گے. سو اب کی بار, میں پہلے بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اب کی بار اگر یہ ایکسپلوژن ہوا, اب کی بار یہ آتش فشاں پھٹا تو اور زیادہ برے انداز کے اندر پھٹے گا, کیونکہ پھر ایرانیز کا جو اعتماد ہے وہ اور زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ ان کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں. تو اگلی بار اس بار تو شاید وہ آ جائیں, ایک اور اگر اٹیک ہو گیا تو اس کے بعد وہ آئیں گے نہیں آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
پھر الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے ایرانین سورسز کو کہ ٹرمپ کی کنٹراڈکشنز ہیں ود دا ریالٹی بٹوین ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. وی بلیو دیٹ وی آر فیسنگ اے ڈسیپشن فرام دا اینمی. ایرانینز الجزیرہ کوٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. ایرانینز یہ کہہ رہے ہیں ڈسیو کیا جا رہا ہے ہمیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بار سنجیدہ سیریس مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, لیکن امریکہ ہمیں ایک بار پھر دھوکہ دے رہا ہے. وہ مذاکرات کا بہانہ کر کے ہمارے اوپر ایک اور اٹیک کرنے جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ون لائنر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ ویسٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اسرائیلی ایکسپینشن اس پروجیکٹ کو روکنے کے لیے تیار ہیں, ڈومیننس اور ہیجمنی کی پالیسی کو روکنے کے لیے تیار ہیں. یہ پالیسی بدلیں گے تو جنگ رکے گی, نہیں تو پھر ڈومیننس کے لیے تو پھر ایک ایک ملک کو تباہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ ایران کے اگر شرائط مان لیتے ہیں, جو پرنسپل شرائط ہیں کہ سینکشنز ختم کر لی جائیں, یہ دشمنی کی پالیسی ختم کی جائے, اگر نارمل انداز میں معاملات آگے چلیں تو ایران ایک بڑی اکنامک اور ملٹری پاور بن کر ابھرے گا, اور حزب اللہ موجود ہوگی, حماس موجود ہوگی, یمن موجود ہوگا. اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا, اسرائیل کی بدماشی نہیں چل سکتی. یہ بنیادی مسئلہ. سو وی بلیو کہ وی آر آن دا ورج آف اے نیو راؤنڈ آف ایسکلیشن. ہمیں یہ لگتا ہے, وی بلیو یعنی ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں. ایران سسپیکٹس دیٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از پلاننگ اے سرپرائز اٹیک. ایران کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک ہونے جا رہا ہے. ابھی دیکھ, یہ ان کے میڈیا کی ساری رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, جس کو سعودی عرب کا میڈیا بھی, الجزیرہ بھی سب رپورٹ کر رہے ہیں. ایک اور ایرانی میڈیا, ایران پریپیئرز فار دا ریٹرن آف وار. دوبارہ جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. اور دوبارہ جنگ کیوں شروع ہونی ہے؟ کیونکہ مذاکرات میں تو ایران کی ڈیمانڈز ماننی ہیں, تو پھر دوسرا کیا ہے کہ ایران ہی کو ختم کر دیا جائے, جس کے لیے وہ کئی دہائیوں سے کوشش کر رہے ہیں, 40 دن کی جنگ بھی کی, لیکن یہ اس راستے پر ناکام ہوں گے, یہ ملٹری پاتھ پر ناکام ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس بار جو دنیا کی اکانومی کو دھچکا لگے گا وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوگا, اور ایران نے جو اس سے پہلے ریسٹرینٹ دکھایا ہے وہ نہیں دکھائے گا. کیونکہ جب آپ ایک ملک کے بھروسے کو بار بار توڑتے ہیں, اور جن کے اوپر ظلم ہوا ہے, جن کی لیڈرشپ کو مار دیا گیا ہے, اور دنیا کنڈیم بھی نہیں کر رہی, پھر بھی وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے دنیا کی استحکام کے لیے. اگر وہ نہ نیگوسیشن ٹیبل پر آئے تو آپ لا سکتے ہیں ان کو نیگوسیشن ٹیبل پر, آپ بمباری کرتے رہیں, پھر کیسے آئیں گے وہ نیگوسیشن ٹیبل پر؟ وہ کہہ دیں گے ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولنا, تو نہیں کھولیں گے, پھر کیسے کھلواؤ گے؟ ابھی خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ روبوٹس امریکہ یہاں پر ڈپلائی کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں. دیٹ مینس کہ وہ ملٹری ایکشن کی طرف جا رہے ہیں نا, روبوٹس مائنز کو صاف کرنے کے لیے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایرانی کمرشل جہازوں کے اوپر کچھ فائر بھی شاٹس کیے ہیں. یہ ایک کشیدگی بھی سامنے آ رہی ہے. اور نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے the war with Iran has not ended, a development may occur at any moment. جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. جو ارجنٹائن کا صدر ہے وہ اسرائیل پہنچا ہوا ہے, یہ بہت بڑا زائنسٹ ہے, اور یہ اس وقت آیا ہوا ہے جو ارجنٹائن کی ایمبیسی ہے اس کو یہ یروشلم جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے. ویسے یہ انہی کے مذہب کا ہے ارجنٹائن کا صدر, اینڈ زیلنسکی بھی. سو نتنیاہو نے کہا کہ وار اگینسٹ ایران یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, نیو ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں ایٹ اینی ٹائم, اور ہم امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف اپنے مقاصد اچیو کریں گے. ہو نوز کہ کل یا پرسوں کیا ہو جائے, ہو نوز کہ کل یا پرسوں کیا ہو جائے, کسی کو مطلب وہ بتا رہا ہے کہ کتنا سڈن, کتنا سرپرائز, کچھ بھی کسی وقت جو ہو سکتا ہے. یہ نتنیاہو کے الفاظ ہیں, دیٹ مینس کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اس نے پھر ایک اور اس کا یہ سگنل دیکھیے, کہتا ہے کہ جب بھی ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ اسرائیل آتے ہیں, اٹ از جسٹ بیفور اے میجر ایونٹ. جب جون میں ایران پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ ارجنٹائن کا جو صدر ہے یہ اس وقت اسرائیل میں ہی موجود تھا, اور نتنیاہو دونوں جو ہے وہ ویلنگ وال کے اوپر گئے تھے. سو ابھی حملہ ہوا ہے 40 دن پہلے, اس سے پہلے ہی آیا ہوا تھا, اور آج یہ آیا ہوا ہے. اینڈ نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ یہ جب بھی آتا ہے اس وقت ایک میجر ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے. Netanyahu says Israel still at war with Iran. نہیں,
بھائی امریکہ میں آواز ہے کہ جنگ کو روکو، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے، یورپ کہہ رہا ہے جی یہ کرو، اسرائیل کہہ رہا ہے وی آر ایٹ وار، اور عمان کے فارم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ امریکی پالیسی نتنیاہو کنٹرول کر رہا ہے. سو نتنیاہو تو کہہ رہا ہے وی آر ایٹ وار. تو پھر راستہ کہاں سے نکلے گا؟ نتنیاہو اور اسرائیل کو لگام ڈالنے سے نکلے گا نا. اگر آپ نے امن کی طرف جانا ہے، وگرنہ کیسے جائیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لبنان سے بھی نہیں نکلیں گے، شام میں بھی وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، غزہ میں بمباری کر رہے ہیں. سو پھر اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سویلائزیشن ہیں، ایز اے سویلائزیشن ہم لڑ رہے ہیں اگینسٹ باربیرینزم. یہ جب غزہ پر اس نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی اس نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم سویلائزیشن ہیں اور ویسٹرن سویلائزیشن کا دفاع کر رہے ہیں، ہم باربیرینز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ دنیا کو اب بہتر طریقے میں پتہ ہے کہ سویلائزیشن کون ہے اور باربیرین کون ہے. سو ایک کی ہسٹری 250 سال کی ہے اور ایک کی ہسٹری جب وہ کتنی 80 سال کی ہے. دونوں جس طرح سے قائم ہوئے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. اور ایران جو ہے اس کی ہسٹری thousands of years کی ہے، اور ایران نے کسی پر جنگ نہیں چھیڑی ہے. ایران جا کر ملکوں پر قبضے نہیں کرتا ہے. ایران اس طرح سے نہیں چل رہا ہے کہ وہ لوگوں کے وسائل لوٹے اور ملکوں کے وسائل لوٹے تو پھر وہ چلے گا. اس کے پاس بہت وسائل ہیں اور نہ ان کی ایسی کوئی سوچ ہے. سو کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے. اچھا جی، سو دا وار از ناٹ اوور یٹ. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ نتنیاہو کا جو کرپشن ٹرائل تھا جو ابھی ہونا تھا وہ پھر کینسل ہو گیا. یہ ٹرائل آگے گھسیٹتا چلا جا رہا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. تو نتنیاہو کا ٹرائل جو ہے وہ کانسٹنٹ وارز کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. جب بھی وہ ٹرائل کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے لگتا ہے یہ پھر کو جنگ چھیڑ دیتا ہے. سو اب یہ اس کا ٹرائل پھر کینسل ہو گیا. دیٹ مینس کہ پھر کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اسٹریٹ آف ہارمز کو برطانوی میریٹائم ایجنسی نے کریٹیکل تھریٹ زون جب وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. سی بی ایس نیوز بتا رہا ہے کہ جرالڈ فورڈ آ رہا ہے آج، بس ادھر ہی ہے، بس پہنچ رہا ہے 2 ڈسٹرائرز کے ساتھ. سی بی ایس آج کنفرم کر رہا ہے کس لیے آ رہا ہے. 3 ایئرکرافٹ کیریئر ہیں. تو پینٹاگن کے اندر باقاعدہ دعا کروائی گئی ہے جس میں سیکٹری آف وار، اس کی فیملی، باقی فیملیز اس طرح سے انہوں نے مطلب ایک خاص انداز کے اندر، یہ پینٹاگن میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. تو وہ ایک مکمل ایک مذہبی اور وہ سارا معاملہ ہے. ادھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور ادھر وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ دعا کروائی گئی اور اس کو پینٹاگن کا جو ٹیلی ویژن ہے اس پر لائیو براڈ کاسٹ بھی کیا گیا. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یورینیم کو کسی صورت جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کریں گے، ہم کوئی نئی کنڈیشن جب امریکہ کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہم ٹرمپ کو کنفرنٹ کریں گے اور اس کے جو ریجن میں اس کے لیکیز، یعنی جو ایک ہوتا ہے نا جو ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جب ہم سامنا کریں گے. اور یہ معاہدے تبھی ہوں گے جب امریکہ ہماری کنڈیشنز کو اپروو کرے گا، اس کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. تو امریکہ کی ان ریزنیبل ڈیمانڈز، اس وجہ سے حالات جو وہ خراب ہو رہے ہیں. اچھا، اب این بی سی امریکی میڈیا کی رپورٹ یہ ہے کہ ٹرمپ کی تازہ ترین پولز کے مطابق ورسٹ ریٹنگ ہو چکی ہے، سب سے زیادہ ان پاپولرٹی جو وہ وہاں پر ہو چکی ہے ٹرمپ کی. اور حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ جو وہ ٹریگر پر ہیں، اور 16 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، 690 زخمی ہیں یہ تازہ ترین جنگ کے اندر. اور پھر شام کی آپ ذرا سن لیں، الشرا کی، شام نے پھر الزام لگایا حزب اللہ پر کہ یہ شام میں مداخلت کر رہی ہے اور اس کے سیلز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یہ اسیسینیشن پلان کر رہے ہیں. یہ وہ حزب اللہ نے پھر اس کو ڈینائی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بڑی سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے شام میں، اور یہ ریپیٹڈ فالس کلیمز کا اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں الشرا جو ہے اس کا بار بار اس کی حکومت کا حزب اللہ کے خلاف بیان دینا اس طرح کے، اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ اسرائیل جو باقاعدہ اس شام کو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، مزید آگے ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کے خلاف ان کی ایک زبان بھی نہیں چلتی ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں اسرائیل تو ہمارا دوست ہے. اور حزب اللہ جو کچھ بھی نہیں کر رہی اس پر یہ مسلسل بیانیہ بنانا، دیٹ مینس کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مسلسل یہ بیانیہ بنانا، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. اور
فرانس کنڈیمز ٹرمپ ریمارکس ٹارگیٹنگ پوپ لیو. یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ فرانس نے بھی کنڈیم کر دیا ہے پوپ لیو کے خلاف جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹرمپ کی. سو دیکھنا کہ خلیج بڑھ رہی ہے. سو جرمن چانسلر نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ اگر ایران کی جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ہمارے درمیان ڈویژن اور بڑھے گی, کیونکہ آپ ہم سے کہیں گے مدد کو آئیں, ہم نہیں آ سکتے. تو ایک کلیئر سٹانس لینے کی ضرورت ہے یورپ کو, جو کہ بالکل ابھی یورپ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اگین ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ پالیسی تب تک جاری رہے گی جب تک وہ اس پالیسی کو جاری رکھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے, وہ اتنی کمزور پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ کہیں گے بس اب یہ والی جنگیں OIC ملکوں پر جا کر چھیڑنا یہ اب ہمارے پاس میں نہیں ہے. نہ ہماری اکانومیز کی اجازت دیتی ہے, نہ سوسائٹیز کی اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی ہماری یہ ملٹری کیپیبلٹیز ہیں. بس وہی وہ لمحہ ہوگا, اس سے پہلے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو. بہرحال اب یہ امریکہ کے لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنی وہ اس جنگ کو نہیں چاہتے. کیملا ہارس کہہ رہی ہے کہ امریکہ کے لوگ اس جنگ کو نہیں چاہتے, لیکن اسرائیل تو ان کو ڈریگ کر رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.